عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان افطار کے چکر میں انسان سحری کھا کر کے سو جاتا ہے، افطار کرنے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، تاخیر سے آتے ہیں اور آ کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مبارک مہینے میں بھی ہم سے نمازیں قضا ہو رہی ہے، نمازیں ہم سے چھٹ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگو، ایک ہفتہ کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو یہ بات ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی تیاریاں کی جائے، جسے عرف عام میں استقبال رمضان کہتے ہیں۔ رمضان کا استقبال اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور عربی زبان میں اہلا و سہلا مرحبا، کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ جب آئے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوا ہے، ہمارا دل چوڑا ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اسے کہتے ہیں استقبال۔ تیاریاں کی جاتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اس کے لیے تیار کی جاتی ہے، لیکن چونکہ رمضان انسان نہیں ہے، اس کا استقبال کس طریقے سے کریں گے؟ یہ جو مہمان آنے والا ہے اس کی قدر کس انداز سے ہوگی؟ تو اس کے لیے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنا ہے اور تیاریاں ابھی سے شروع کر دینی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے یہ کرنی ہے کہ جو ضروریات زندگی ہے، کھانے پینے کی چیز سے لے کر کے پہننے سے لے کر کے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہے، جو مبارک مہینے میں ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس کی تیاری شروع کر دے، ساری چیزوں کو لا کر کے گھر میں اکٹھا کر دے، جمع کر دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، باسعادت مہینہ شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم خرید و فروخت کا معاملہ کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک راتیں اپنے اندر خوبی رکھتی ہے، کمال رکھتی ہے۔ یہ راتیں، یہ دن، یہ لمحہ، یہ اوقات، یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ کتنے تمناؤں کے بعد پھر ایک بار ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ میسر ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ مل رہا ہے اور آ رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے آپ ایک دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ پروردگار عالم رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ میری عمر اس قدر ہو جائے کہ پھر دوبارہ رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، پالوں۔ یہ دعا آپ کب کرتے تھے؟ رجب کا جب چاند آپ دیکھتے تھے۔ رجب پورا 1 مہینہ، شعبان پورا 1 مہینہ، اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ تیسرے مہینے میں آ رہا ہے۔ گویا کہ 2 مہینہ پہلے آپ یہ دعا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ آپ کا یہ انتظار شدت کے ساتھ ہوتا تھا۔ آخر کوئی بات تو ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے کہ 2 مہینہ پہلے جس کی آمد کا انتظار رونق کائنات، خلاصہ کائنات، دبدبہ کائنات، طبیب کائنات کر رہے ہیں، آخر اس مبارک مہینے کی کچھ بات تو ہے، کچھ خوبی تو ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو شدت کے ساتھ انتظار کرنا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے۔ یہ مہینہ یوں ہی نہ گزار دے، یوں ہی وقت کو برباد کر کے ضائع نہ کیا جائے، بلکہ قدردانی کرنے والے ہم اور آپ بن جائیں۔ دوسری چیز،
جو اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ بلا کسی عذر شرعی کے اگر کوئی انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھے، اس ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھ لے اور اس ایک روزے کا بدل ہو جائے، ایک روزے کا مقابلہ ہو جائے، ایک روزے کا برابر ثواب مل جائے، پوری زندگی روزہ رکھ لے، تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی روزہ رکھ لو تب بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے کوئی ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، کوئی ایک روزہ بھی ہم سے مس نہ ہو۔ کوشش یہ ہونی چاہیے پورا مہینہ روزہ پابندی کے ساتھ رکھے، کوشش کرے، دعائیں کرے اس کے لیے ابھی سے۔ بیماری بہانہ بنا کر کے، عذر کا بہانہ بنا کر کے روزہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ شاید کہ پھر دوبارہ زندگی میں یہ روزہ مل جائے گا، رکھ لیں گے، جب دن چھوٹا ہوگا، رات لمبی ہوگی، اس دنوں میں اس روزے کی قضا کر لیں گے، لیکن یہ اس کی بھول ہے، نادانی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ چھوٹ گیا، قیامت کی صبح تک اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو پابندی ابھی سے یہ کر لے، کوشش ابھی سے تیاری یہ کر لے کہ کوئی ایک روزہ نہیں چھوڑنا ہے، مسلسل لگاتار پے در پہ پورا ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور اگر بلا کسی عذر شرعی کے روزہ چھوڑیں گے تو گناہ بھی ملے گا، اور پھر ایک روزے کا جو برکات ہے، انوارات ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک میں دوسری چیز جو کرنی ہے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان افطار کے چکر میں انسان سحری کھا کر کے سو جاتا ہے، افطار کرنے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، تاخیر سے آتے ہیں اور آ کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مبارک مہینے میں بھی ہم سے نمازیں قضا ہو رہی ہے، نمازیں ہم سے چھٹ رہی ہے، سحری کھا کر کے سویا نہ جائے، مبارک مہینے میں افطار کر کے نماز میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پورا وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ دوسری گزارشات ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دوسری تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ تیسری تیاری اور تیسری گزارشات ماہ مبارک کی آمد سے پہلے یہ کرنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ماہ مبارک سے ایک تعلق ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن کریم نازل کیا گیا مہینہ کون سا؟ مہینہ یہی مبارک مہینہ رمضان المبارک۔ اس لیے اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائے۔ یہ نیت اور یہ ارادہ ابھی سے کرنی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم سے تعلق کو جوڑنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا، قرآن کریم کو سینے سے لگانے والا ہم اور آپ بن جائیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی تلاوت مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الساری فی مقدمۃ فتح الباری کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت وہ کرتے تھے اور 41 مرتبہ پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے، مکمل کرتے تھے۔ جب سحری کھا کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے، افطار تک ایک ختم قرآن کریم کا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تہجد میں 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، پھر تراویح کی شکل میں پھر کچھ
تلاوت کرتے تھے۔ اس طریقے سے 41 مرتبہ پورا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 مرتبہ پورا قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ 60 مرتبہ، ایک ختم نہیں، 60 ختم کرتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیسے لوگ تھے یہ لوگ؟ اللہ نے وقت میں برکت رکھی تھی، اللہ نے وقت میں بہت زیادہ برکتیں ڈال رکھی تھی۔ آج کا انسان کہتا ہے، آج کا نوجوان کہتا ہے، آج کے بوڑھے بزرگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پورا ایک مہینہ میں 60 ختم ہو جائے قرآن کریم کا، 40 ختم ہو جائے قرآن کریم کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو اعتراض ہوا اس بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ شخص امام مسجد تھا، مسجد میں نماز پڑھاتا تھا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ 40 مرتبہ قرآن کریم مکمل ہو جائے، 60 مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر کے ختم کر دیا جائے، اکتاہٹ نہیں ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام مسجد نے عشاء کی نماز پڑھ کر کے نکلا، دروازے کے پاس سے نکلا، دیکھا ایک نوجوان موبائل سے کچھ بات کر رہا ہے۔ امام مسجد نے اسے سلام کر کے وہ چلے گئے۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، دیکھا کہ وہی شخص سے فون میں لگا ہوا ہے، بات کر رہا ہے۔ امام مسجد نے اسے سلام کیا اور کہا بھائی تم کس کا بیٹا ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں کا میں بیٹا ہوں۔ کہا کہ تم وہی شخص سے ہو کہ جو رات میں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی شخص سے ہوں جو رات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا ابھی آ رہے ہو یا رات ہی سے یہیں بیٹھے ہو؟ کہا کہ مولوی صاحب، امام مسجد، ہم تو رات ہی سے یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے میرا ایک دوست مل گیا اور بہت دنوں کے بعد فون آیا ہے، تو اس لیے میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے، پوری رات میں نے گزار دیا۔ امام مسجد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ میں کہتا یہ تھا کہ کیسے یہ ممکن ہوگا کہ پورا ایک مہینہ میں 60 ختم ہو جائے قرآن کریم کا، 40 مرتبہ قرآن کریم کو مکمل کر لے۔ یہ میں سوچتا تھا کیسے ہوگا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ جس کو جس سے عشق ہو جائے، جس کو جس سے پیار ہو جائے، جس کو جس سے محبت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے رات لمبی ہے، رات کا حصہ گزر گیا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنی بات میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ والے کو اللہ سے محبت ہو گئی تھی، اللہ سے پیار ہو